Welcome to the electrodynamics one. Dear students, in the previous class we studied what is the electrodynamics. In this class we will study how was the electrodynamics formed, and different theories, physical theories like electricity, magnetism and optics became unified, and now we call them a single field called electrodynamics. ڈفرینٹ تھیوریز جن میں سے الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم ہے، یہ شروع میں سیپریٹ سبجیکٹ تھے مکمل طور پر. الیکٹریسٹی میں ہم ڈیل کرتے تھے جیسا کہ گلاس راڈس، کیٹس پر، وتھ بال، الیکٹرولائسس، اور اس کے علاوہ لائٹننگ، اور اس کے علاوہ جو دوسرا سبجیکٹ تھا میگنیٹزم، جس میں ہم بار میگنیٹس کے ساتھ بار میگنیٹ، آئرن فلنگ، کمپاس نیڈل اور نارتھ پول، یہ سارے میگنیٹزم کے فیلڈز تھے. تو پھر یہ ہوا کہ 1920 میں اورسٹڈ ایک سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ الیکٹرک کرنٹ کمپاس نیڈل کو ڈیفلیکٹ کر سکتا ہے. کمپاس نیڈل جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہونے والی ایک نیڈل ہے کہ جب میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جاتا ہے تو وہ ڈیفلیکٹ کرتی ہے. تو گویا کہ الیکٹرک کرنٹ سے اس نے یہ کہا کہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ ہو رہا ہے. شروع میں تو یہ الیکٹرک کرنٹ بالکل ایک ڈیفرنٹ اینٹی تھی. میگنیٹک فیلڈ کا کسی قسم کا کوئی جو ہے یہ چیز نہیں تھی اس میں الیکٹرک کرنٹ میں کہ یہ میگنیٹک فیلڈ پیدا کر سکتی ہے. سون آفٹر ورڈ امپیئر نے اس کو پاسٹولیٹ کیا کہ میگنیٹک فینامینا جتنے بھی ہیں وہ سارے چارجز کی موشن کی وجہ سے ہیں، یعنی الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے ہیں. تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ الیکٹرک کرنٹ اور میگنیٹک فیلڈز کا کوئی آپس میں ریلیشن موجود ہے. پھر 1831 میں فیراڈے ایک سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ میگنیٹ الیکٹرک کرنٹ کو جنریٹ کر سکتا ہے، موونگ میگنیٹ، جس کی ہم آج کل فیراڈے لا بھی پڑھتے ہیں کہ جب بھی ہم فلکس چینج کرتے ہیں تو کسی کوئل کے اندر ای ایم ایف جنریٹ ہو جاتا ہے. تو یہی بات اس نے 1831 میں اس لا کی شکل میں کی، اور یہ اس کے اپوزٹ چیز تھی. یعنی پہلے جیسا کہ اورسٹڈ نے یہ بات کہی کہ الیکٹرک کرنٹ جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کمپاس نیڈل کے اندر ڈیفلیکشن پیدا ہوئی. تو اسی طرح سے 1831 میں فیراڈے نے یہ کہا کہ اگر میگنیٹ کو موو کریں انسٹیڈ، جیسے پہلے موونگ کرنٹ تھا یا موونگ چارجز تھے، آپ اگر میگنیٹ کو موو کریں تو پھر یہ موونگ میگنیٹ الیکٹرک کرنٹ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. بائی دا ٹائم میکسویل اور لارنٹس نے اس تھیوری کو ایک فائنل ٹچ دیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم یہ دراصل ایک ہی فیلڈ کی چیزیں ہیں. تو کیونکہ یہ الیکٹریسٹی کی وجہ سے میگنیٹزم ہے اور میگنیٹزم کی وجہ سے الیکٹریسٹی ہے، تو اس طرح سے یہ دونوں برانچز ایک جیسی ہیں. اس کے بعد فیراڈے نے یہ اسپیکولیٹ کیا کہ لائٹ بھی الیکٹریکل نیچر رکھتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اب الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم ایک فیلڈ کی برانچ بن گئی. اب اس میں فردر یہ چیز سامنے آئی کہ جو لائٹ ہے وہ بھی الیکٹریکل نیچر رکھتی ہے، اور میکسویل نے اس ہائپوتھیسس کی جسٹیفیکیشن دی. پھر اس کے بعد ہرٹز نے اس کو ایکسپیریمنٹلی کنفرم کیا کہ یہ لائٹ اور الیکٹریسٹی دراصل ایک چیزیں ہیں، یعنی ان کے درمیان میں بھی ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہے. The connection between light and electricity is now established, he said. By the 1900,
three branches, electricity, magnetism and optics, had merged into a single unified theory called the electrodynamics. اور یہ تینوں برانچز آپس میں مرج کر لی گئی اور اس کو الیکٹروڈائنامکس کا نام دیا گیا. آئنسٹائن ڈریمڈ آف فردر یونیفیکیشن آف گریویٹی اینڈ الیکٹروڈائنامکس. جس طرح سے یہ باقی تینوں برانچز کو مرج کر کے الیکٹروڈائنامکس بنا دی گئی، تو آئنسٹائن نے مزید یہ ڈریم کیا کہ گریویٹیشنل فورسز اور الیکٹروڈائنامکس کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کنیکشن جو ہے وہ موجود ہو. تو اس نے اس پر کوشش کی لیکن وہ سکسیڈ نہیں ہو سکا. لیکن اس طرح کی ایک اور کوشش الیکٹرو ویک فورسز یا الیکٹرو ویک تھیوری جو کہ گلیشو، وینبرگ اور سلام نے دی اور اس وجہ سے اس کو نوبل پرائز بھی ملا. انہوں نے الیکٹرک اور ویک فورسز کو آپس میں کمبائن کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا اوریجن بھی سیم ہے. تو یہ چیز اور یہ موٹیویشن ابھی تک یہ چل رہی ہے کہ جتنی بھی تمام جو بیسک فورسز ہیں جو لاسٹ لیکچر میں جن کا میں نے ذکر کیا تھا، یعنی گریویٹیشنل فورسز، الیکٹرو میگنیٹک فورسز، اسٹرانگ فورسز اینڈ گریویٹیشنل فورسز، ان تمام کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم ایک ایسی تھیوری پر پہنچ جائیں جن سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے کہ ان کا تمام مرکز سیم ہے. جس طرح سے الیکٹریسٹی، میگنیٹزم اور آپٹکس جو ہے وہ ایک ہی مرکز سے جنریٹ ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمام فورسز بھی ایک ہی اس طرح کے ایک ہی تھیوری سے جنریٹ ہو، اس کے پیچھے ایک ہی فینامینا ہو. اور اس تھیوری کو انہوں نے سپر اسٹرنگ تھیوری کا نام دیا اور یہ ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں ابھی تک تو سکسیس نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ سلام، وینبرگ اور گلیشو کی الیکٹرو ویک تھیوری جو ہے یہ آپس میں کمبائن کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں تمام بیسک فورسز آف نیچر کو کمبائن کر کے ایک مکمل تھیوری بنا دی جائے. نیکسٹ از دا فیلڈ فارمولیشن آف دی الیکٹروڈائنامکس. الیکٹروڈائنامکس کی جو بیسک چیزیں تھیں وہ ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ الیکٹروڈائنامکس کی فیلڈ فارمولیشن سے کیا مراد ہے. مکینکس کے اندر فیلڈ فارمولیشن نہیں ہے. مکینکس کے اندر چونکہ میسز کا گریویٹیشنل فیلڈ ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے، جس کو ہم عام روٹین میں یوز نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہاں پر ہم فورسز کو دیکھتے ہیں اور فورسز کی وجہ سے ہم پوری مکینکس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن الیکٹرو ڈائنامکس میں یہ چیز ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ الیکٹرو ڈائنامکس میں ہم چارجز کو لیتے ہیں. سپوز آئی ہولڈ اپ بنچ آف چارجز ہیئر. The space around of these charges is permeated by electric and magnetic fields. اس کے ارد گرد تمام چارجز کے ارد گرد الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئی سیکنڈ چارج اس فیلڈ کے اندر چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چارج فورس فیل کرتا ہے. The field then transmit the influence of one charge to other. They mediate the interaction. یہ اس طرح سے چارجز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں بائی دا فیلڈس، یعنی فیلڈس کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ فزیکلی ان کا ٹچ نہیں ہوتا، جیسا کہ عام روٹین میں ہم مکینکس کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں چارجز میسز ایک دوسرے کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ فزیکل ٹچ دیتے ہیں، تب جا کر فورس لگتی ہے. تو اس طرح سے الیکٹرو ڈائنامکس میں نہیں ہوتا. When the charge undergoes the acceleration, a portion of field detaches itself in a sense and travels off at the speed of light, carrying with it energy, momentum, angular momentum. We call it electromagnetic radiation. جس طرح سے
جب بھی چارجز ایکسلریٹ کرتے ہیں تو چارجز کی ایکسلریشن کے دوران جو ہے اس کا فیلڈ کا کچھ پارٹ یہ علیحدہ ہو کر لائٹ کی سپیڈ سے موو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں، اور اسی کو ہم آپٹکس کا نام دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آپٹکس بھی الیکٹرو ڈائنامکس کے اندر شامل ہے۔ جب چارجز فیلڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس پر فورس لگتی ہے تو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، یہ الیکٹریسٹی بھی الیکٹرو ڈائنامکس کے اندر شامل ہے۔ اس طرح سے جب چارجز موو کرتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتے ہیں، تو یہ میگنیٹو اسٹیٹکس یہ بھی الیکٹرو ڈائنامکس کے اندر شامل ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو فیلڈ فارمولیشن ہے الیکٹرو ڈائنامکس کی، وہ الیکٹرو ڈائنامکس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرتی ہے۔ This field formulation is as real. Field is independent. It's every bit as real as the atoms are the baseball. یہ فیلڈ جو ہے وہ اس طرح سے یہ بالکل ایک ریئل کوانٹٹی ہے، کیونکہ ایک چارج دوسرے چارج سے انٹریکٹ کر رہا ہے، تو درمیان میں کوئی فیلڈ ہے تو تب انٹریکٹ کر رہا ہے۔ Therefore our interest shifts from study of forces between charges to theory of fields themselves. اس وجہ سے ہم جو ہے جو فورسز کی اسٹڈی ہے وہ الیکٹرو ڈائنامکس میں کرنے کی بجائے ہم فیلڈز کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ تھیوری آف فیلڈ بن گیا ہے۔ The field is produced by the electric charge and detected by also electric charge. فیلڈ کے پیچھے جو اوریجن ہے وہ چارج ہی ہے، کیونکہ چارج فیلڈ کو جنریٹ کرتا ہے، اور یہ فیلڈ جب اس فیلڈ کے اندر جب چارج رکھا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ فیلڈ ڈیٹیکٹ بھی الیکٹرک چارج کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے یہ سب سے بہتر آپشن ہوگا کہ ہم الیکٹرو ڈائنامکس کی اسٹڈی سٹارٹ کریں الیکٹرک چارج سے۔ تو الیکٹرک چارج کیا ہے اس کے بارے میں ہم چند بیسک چیزیں دیکھتے ہیں۔ الیکٹرک چارج دو قسم کا ہوتا ہے، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے۔ اٹ از کوانٹائزڈ، یہ انٹیگرل ملٹیپل آف الیکٹرانک چارج کسی بھی باڈی کے اوپر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی باڈی کے اوپر جو چارج ہے وہ 0.5 ٹائمز آف الیکٹرانک چارج ہو، یا 1.633 ٹائمز آف الیکٹرانک چارج ہو۔ الیکٹرانک چارج سے مراد میرا چارج آن دی الیکٹران ہے۔ تو چارج آن الیکٹران وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1.6 × 10⁻⁻19 کولم جو ہے وہ ایک الیکٹران کے اوپر چارج ہوتا ہے۔ جتنے بھی باڈیز کے اوپر جو چارج آتا ہے وہ اس الیکٹران کے چارج کا ملٹیپل ہوتا ہے۔ الیکٹران جب پروٹون کے چارج کا، الیکٹران پر چونکہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، تو یا اگر کسی باڈی پر پازیٹیو چارج ہے تو وہ پروٹون کے چارج کا ملٹیپل ہوگا، اور اگر نیگیٹو چارج ہے تو وہ الیکٹران کے چارج کا ملٹیپل ہوگا۔ نیکسٹ تھنگ از دیٹ اٹ از کنزروڈ۔ چارج کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، کین ناٹ بی کریٹڈ۔ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا، نہ تو اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ اگر چارج کسی ایک جگہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ دوسری جگہ اس چارج یہ کسی جگہ سے آ رہا ہوگا، اور آنے کے لیے اس کو ایک باقاعدہ میڈیم چاہیے جس کے ذریعے وہ چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چارج اگر کسی جگہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کریٹ ہوا ہے یا پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ چارج جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے، کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے ہم کنٹینیوٹی ایکویشن کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے اندر الیکٹرو ڈائنامکس کے اندر جو یہ چیز بتاتی ہے کہ چارج از آلویز کنزروڈ بوتھ لوکلی اینڈ گلوبلی۔ الیکٹرک چارج کے یونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور الیکٹرو ڈائنامکس میں جن سسٹم آف یونٹس کو لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔
مکینکس کے اندر ہم جو بھی یونٹس لیں تو وہاں پر نیوٹن لا سیم رہتے ہیں، لیکن الیکٹرو ڈائنامکس کے اندر یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ یونٹس استعمال کرتے ہیں تو ایکویشنز کی جو فارمولیشنز ہے، ایکویشنز کی جو شکل ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ 3 ٹائپس کے جو یونٹس ہیں وہ الیکٹرو ڈائنامکس میں عموماً یوز کیے جاتے ہیں، سی جی ایس، ایس آئی، ہیوی سائڈ، لارنٹس۔ اب یہ دیکھیں کہ ان ڈفرینٹ یونٹس کے اندر یہ جو کولمب لا ہے ان کی شیپ ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پر گاجین یونٹ ہم نے لیے جس کو ہم سی جی ایس بھی بولتے ہیں، اس کے اندر کولمب لا یہ ہے کہ 1Q2 ڈیوائڈ بائی آر اسکوئر انٹو آر کیپ۔ ایس آئی سسٹم کے اندر کولمب لا کی یہ شیپ ہے 1/4 پائی ایپسلن ناٹ Q1Q2 ڈیوائڈ بائی آر اسکوئر انٹو آر کیپ، اور اسی طرح ایچ ایل یعنی ہیوی سائڈ سے لارنٹس سسٹم کے اندر کولمب لا کی یہ شکل ہے 1/4 پائی Q1Q2 ڈیوائڈ بائی آر اسکوئر انٹو آر کیپ۔ یہ تھا آج کا لیکچر جس میں میں نے ڈفرینٹ فزیکل تھیوریز کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے آپس میں یونیفائڈ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا کہ واٹ از دی فیلڈ فارمولیشن آف الیکٹرو ڈائنامکس۔ ایٹ دا اینڈ ہم نے الیکٹرک چارج کو ڈسکس کیا، الیکٹرک چارج اور ڈفرینٹ سسٹم آف یونٹس جو کہ ہم الیکٹرو ڈائنامکس میں یوز کرتے ہیں اس کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم جو الیکٹرو ڈائنامکس کے پری ریکوزیٹس ہیں، جو اس سے مراد میری میتھمیٹکس ہے، یعنی ڈفرینشیل کیلکولس، انٹیگرل کیلکولس یا ویکٹر الجبرا، اس کو ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔